الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آج بھی انتہائی اہم سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب، آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ، مترجم قرآن اور مفکر قرآن، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی بڑے اہم ہیں، بڑے ضروری ہیں۔ شازیہ بشیر ملتان سے یہ کہتی ہے کہ جی نکاح کے وقت حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، کیا یہ لازم ہے؟ یہ کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ نکاح کے قواعد میں اللہ نے یہ قاعدہ رکھا ہے صحیح کہ حق مہر مقرر کیا جائے۔ اب اس کی مختلف تشریحات اگر ہم کرتے رہیں، ہم سوچیں تو نکاح ایک معاہدہ ہے اللہ کے نام پر۔ ایک بچی کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل کر بڑی ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ، اس گھر میں اس کا ایک ملکیت کا دعویٰ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ کمرہ میرا ہے، یا یہ بیڈ میرا ہے، یا یہ بستر میرا ہے، یہ کتابیں میری ہیں، یہ گڑیا میری ہے۔ ہر گھر کے ہر فرد کا گھر پر کسی نہ کسی چیز پر سب سے الگ اپنا ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ گھر کی خصوصیت یہ ہے بالکل صحیح کہ ہر بندہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی حد تک اس کا مالک سمجھے۔ ٹھیک۔ اب جب شادی ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر بچی ایک نئے گھر میں جاتی، وہاں مہمان تو ہے نہیں بالکل صحیح کہ 2 دن یا 10 دن اس نے تو عمر بسر کرنی ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ وہاں بھی اس کی ملکیت ہونی چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی بطور مہمان نہ جائے، بطور مالک جائے۔ آپ اسے کوئی جانور دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اگر زمیندار ہے وہ کہتا ہے یہ بھینس آپ کی ہے، کاشتکار ہے کہتا ہے یہ زمین کا ٹکڑا آپ کا ہے، یہ کمرہ آپ کا ہے۔ تو وہ جس نئے گھر میں جاتی ہے وہاں مہمان نہ ہو، جس طرح باپ کے گھر میں اس کا کسی نہ کسی چیز پہ دعویٰ تھا کہ یہ میری ہے، وہاں بھی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اس گھر کا ایک فرد اور اس کا ایک حصہ بن جائے۔ چونکہ ہم اسے اہمیت نہیں دیتے، اور میں نے دیکھا کہتے ہیں جی حق مہر شرعی ہو۔ شرعی کیا ہو؟ وہ جی 32 روپے اور وہ زر سرخ اور یہ وہ۔ میرے چھوٹے بیٹے کا نکاح تھا تو جنرل صاحب کی بیٹی تھی، تو میں نے پوچھا جنرل صاحب بچی کا حق مہر کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے شرعی ہوگا۔ میں نے کہا جی میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، اس زمانے کے جو سونے کے دینار تھے 32، اللہ اکبر، آج ان کو جمع کریں تو آپ آدھا اسلام آباد خرید سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو وہ کہاں سے دے سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے ان دیناروں کو ان 32 روپوں میں کنورٹ کر لیے، آسان طریقہ۔ یہ تو زیادتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو زر سرخ کے لفظ ساتھ آتے ہیں، یعنی خالص 24 کیرٹ سونے کے ہوتے تھے۔ صحیح۔ تو 24 کیرٹ سونے کے 32 دینار کی آپ قیمت لگائیں تو کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کریم نے وہ فرض نہیں کیا، صحیح، سہولت یہ دی کہ جتنی جس کی حیثیت ہے اس کے مطابق دے۔ 1 کروڑ پتی ہے تو وہ لاکھوں کی چیز دے، ایک عام کاشتکار ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے، غریب مزدور ہے وہ اپنی، لیکن وہ بچی کو اپنے گھر میں حصے دار بنائے، شریک کرے۔ وہ مہمان نہیں ہے، وہ گھر کی مالک ہے۔ اصل فلسفہ یہی ہے، اصل فلسفہ میری رائے، میری سمجھ میں بالکل صحیح۔
میرے خیال تاکہ اس کو میں احساس نے کہیں یہ ملکیت پڑھا نہیں، لکھا کسی نے بھی نہیں، لیکن میری جو سمجھ ہے میں یہ سمجھا ہوں کہ قدرت کا منشا یہ ہے کہ دنیا میں جب وہ اس گھر جائے تو وہاں بھی اس کی ملکیت ہونی چاہیے، سبحان اللہ، جس پہ اس کا اپنا اختیار، وہ مرضی سے اسے بیچ دے، رکھے، ضائع کر دے، کوئی اس میں مداخلت نہ کرے، تاکہ وہ اس گھر کا ایک فرد بن جائے۔ جب ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے مر جاتے ہیں اور بوڑھیاں لاٹھی لے کر چلی ہوتی ہیں، اماں کہاں جاتی ہو؟ وہ میاں کو حق مار معاف کرنے قبر پہ جاتی ہیں۔ صحیح، یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ اور ہمارا جو سنجیدہ طبقہ ہے یہ کوئی 50,000 60,000 10,000 5 مقرر اسی وقت دے کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اس طرح سے اگر یہ اجرت نہیں ہے، شادی کی اجرت نہیں ہے، یہ اس بچی کو احساس دلانا ہے گھر کہ یہ کا گھر فرد بنانا ہے، کیا بات، کہ وہ بھی اس گھر کی مالک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملیحہ وحید لاہور سے یہ کہتی ہیں کہ جی بعض لوگ سلوک کی انتہائی بلند منازل تک پہنچتے ہیں، پھر وہ ضائع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ سلاسل سے خارج ہو جاتے ہیں اور ان کی کیفیات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان میں قائم رہنے کی استعداد نہ تھی تو پھر وہ انہیں نصیب کیوں ہوئی؟ اللہ کریم کے علم میں بھی تھا کہ یہ آگے چل کے برائی کرے گا، تو پھر اسے ترقی کیوں دی؟ یہ سوال سادگی ہے۔ دنیا میں دیکھیں آپ، اللہ کریم تو جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، مخلوق اس کی اپنی ہے، جس سے جو چاہے کرے۔ سوال یہ ہے کہ آپ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہو کہ یہ بندہ ارادہ لیے پھرتا ہے، اس نے لوگوں کو بتایا بھی ہے میں فلاں کو قتل کر دوں گا، تو کیا آپ اسے پھانسی دے دیتے؟ نہیں۔ اگر ملازم ہے تو تنخواہ پاتا رہے گا، کسان ہے تو اس کی کھیتی اگتی رہے گی، کاروباری ہے تو کام، جب قتل کرے گا سزا پائے گا، سزا پائے گا، بالکل صحیح۔ یہی طریقہ ہے، جب کہ اللہ اللہ کرتا ہے اس کے ثمرات اسے ملتے رہتے، جب جرم کرتا ہے سزا ملتی ہے، بالکل صحیح، یہ فلسفہ ہے اس کے اندر۔ ٹھیک، اللہ کو تو پتا تھا کہ شیطان کفر کرے گا، اسی لیے پہلے پارے میں آتا ہے وہ کانا من الکافر، تھا ہی کافروں میں، کانا ماضی کا صیغہ ہے، تھا ہی کافروں، لیکن جب تک عبادت کرتا رہا اس کے درجات بڑھتے رہے، جب اس نے کفر کیا مردود ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نہیں کہ اچانک اس نے کیا، اللہ کو علم نہیں تھا، اللہ کو پتا تھا، فرمایا کانا میں یہ تھا ہی کافروں میں سے، صحیح، علم الہی میں تھا۔ لیکن اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو جس حال میں ہے وہ نعمت اسے ملتی رہتی ہے۔ ایک بندہ کام کرتا ہے اسے تنخواہ ملتی رہتی ہے، چھوڑ دے گا تنخواہ بند ہو جائے گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ایک بندہ جرم نہیں کرتا اسے سزا نہیں، جب جرم کرے گا سزا پائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو سلوک میں بھی لوگ آزمائش میں دوچار ہیں اور لبے گور تک امتحان رہتا ہے، اور اگر کوئی غلطی کرے گا تو سزا پائے گا، نعمتیں ضائع کر گا۔ یعنی کہ جتنی کسی کی منازل بڑھتی چلی جاتی ہیں، جتنا کوئی اس کو آگے آگے پاتا جاتا ہے اپنے مناسب کو، اتنا خطرہ بھی بڑھتا اتنا ہی خطرناک وہ صورتحال سے خطرہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ آپ پہلی منزل سے گرتے ہیں تو کم چوٹیں لگتی ہیں، دوسری سے گرتے ہیں تو اس سے زیادہ، تیسری سے گرتے ہیں تو اور زیادہ، چوتھی منزل سے گرتے ہیں تو چور ہو جاتے ہیں، 10ویں 12ویں اوپر کی منزل سے گریں گے تو کیا ہوگا؟ جتنی بلندی سے کوئی گرتا ہے اتنی چوٹیں بھی لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے دنیا میں ہم پل صراط پر ہیں، صحیح، جہاں کوئی گرے گا جہنم میں جائے جہنم میں جائے گا۔ اللہ، یہ زندگی بھی تو پل صراط ہے نا جی، بالکل ایسے ہی، بالکل کہ ایسے۔ دائیں بائیں نہیں جانا۔ ہادیہ ہیں جی واہ کینٹ سے، یہ کہتی ہیں حضرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ کریم سے خیر طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عورت عطا فرمائی، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ فرعون کی سلطنت کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، ان سے قتل کا خطرہ تھا، تو شعیب علیہ السلام کی بستی میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا شہر کے باہر پانی پلانے کی جگہ ہے، لوگ ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، 2 بچیاں ہیں وہ الگ کھڑی ہیں، ان کے پاس بھی بکریاں روک کے کھڑی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا ما خطبکن، آپ کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ پلا کے جب چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے بکریوں کو پلائیں گے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، وابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بہت زیادہ ضعیف ہیں، وہ یہاں تک آ نہیں سکتے،
ہم ان میں گڑبڑ نہیں ہوتی۔ تو یہ گڈریے جب پلا کر چلے جائیں گے، فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریاں لے لیں اور انہیں جا کر پانی کا ڈول کھینچ کر پانی پلایا، وہ لے کر چلی گئیں۔ تو الگ جگہ پر سستانے کے لیے لیٹے تو دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں محتاج ہوں، مجھے خیر عطا فرما۔ اب یہ اس طرح نہ سوچیں کہ وہ بچی انہیں مل گئی، انہیں گھر مل گیا، رشتہ دار مل گئے، بیوی مل گئی، وہ پردیسی ہو کر تن تنہا آ رہے تھے، ایک گھر میں سیٹل ہو گئے، پورا گھر مل گیا۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نیک اور وفاشار اور اللہ اللہ کرنے والی بیوی کا مل جانا دنیا کی سب سے بڑی خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ساتھی ملے وہ دیندار ہو، وفاشار ہو، آپ کی اور اپنی عزت کی محافظ ہو اور دین پر عمل کرنے والی ہو، نیک بیوی ہو، تو یہ دنیا کی بہترین بھلائی ہے جو آپ کو نصیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر ماجد حسین اوان گجرانوالہ سے یہ کہتے ہیں جی آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا ہے کہ انسان جسم اور روح سے مل کر بنا ہے۔ مولانا صاحب یہ مادے کی کثافت اور روح کی لطافت کے ملاپ کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں ایک اصول ہے کہ ضدین کا جمع ہونا ناممکن ہے۔ صحیح۔ یعنی رات اور دن اکٹھے ہو جائیں، یہ ضدیں ایک دوسرے کی، سچ اور جھوٹ اکٹھے ہو جائیں، سچ سچ رہتا ہے، جھوٹ جھوٹ رہتا ہے، تو ضدین کا جمع ہونا محالات میں سے ہے، لیکن یہ قانون انسان کے لیے۔ صحیح۔ مادہ اور عالم امر کی تجلیات یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مادہ کثیف ترین چیز ہے اور وہ نازک ترین اور منور ترین چیز ہے، لیکن اللہ کے لیے کیا محال ہے؟ چونکہ اسے روح کو مادی دنیا میں بھیجنا تھا تو روح کا تعلق اس مادی جسم سے کیا، تو اب دیکھیں اس پر روح ایسے غالب آئی کہ یہ مادی جسم کبھی فنا نہیں ہوگا، خواہ وہ جہنم میں جائے یا جنت میں جائے۔ یعنی مادے کا جو جوڑ لگ گیا روح سے وہ اتنا مضبوط لگا، چونکہ روح عالم امر سے ہے، اس کے لیے تو فنا نہیں ہے، ہمیشہ رہے گی۔ بالکل صحیح۔ تو بدن بھی ہمیشہ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا پکا جوڑ لگا۔ اب یہ قوانین جو ہیں ہماری، یہ ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کریم کے تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس نے اپنی قدرت کاملہ سے، اور چونکہ روح کو دنیا میں بھیجنا تھا، اب دنیا میں اس کے پاس جسم نہ ہو تو روح تو نہ آپ کو نظر آتی ہے، نہ آپ اس کی بات سن سکتے ہیں، نہ روح کے لیے کوئی گرمی سردی ہے، دنیا سے تو متاثر نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ نہ اسے بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ اسے اولاد کی ضرورت، نہ بیوی بچوں کی، نہ ماں باپ کی، وہ تو اپنا ایک الگ اس کا جہان ہے۔ تو یہ ضرورتیں اس بدن کی ساتھ چمٹ گئیں۔ اب یہاں سے آزمائش شروع ہو گئی کہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کیا وہ اللہ کی اطاعت کرتی ہے یا نافرمانی کرتی ہے۔ صحیح، صحیح۔ اطاعت الہی میں یہ ضرورتیں پوری کرتی ہے تو اس کے درجات اور بلند ہوتے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہی ضرورتیں اگر اللہ کے حکم کے خلاف پوری کرتی ہے تو نیچے گرتی چلی گئی۔ تو یہ جوڑ اللہ نے لگایا ہے اور اللہ کے لیے کچھ محال نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ سعیدہ ہیں ملتان سے، یہ کہتی ہیں کہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور الحمدللہ میں نے آپ کے بتائے گئے طریقے سے ذکر شروع کر دیا ہے، جس سے میری نمازیں بھی باقاعدگی سے ادا ہونے لگی ہیں، لیکن ایک بات یہ ہوئی ہے کہ ذکر کرتے ہوئے مجھے رونا بہت آنے لگا ہے، کیا یہ اچھی بات ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ذکر سے دل میں رقت اور نرمی آتی ہے، اور اس طرح رونے کا آنا تو اچھی بات ہے۔ صحیح۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رات کی نماز تہجد، جب آپ خلوت میں تہجد عطا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اتنا قیام کرتے کہ مجھے شک ہونے لگتا کہ آج ساری رات آپ قیام ہی کریں گے۔ صحیح۔ رکوع کرتے تو پھر میں سوچتی کہ شاید آج کی باقی رات رکوع میں گزر جائے گی۔ اسی طرح لمبا سجود کرتے،
اور سینہ اطہر سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں جیسے ہانڈی کھولتی ہے، اللہ اکبر، اور اس قدر آنسو مبارک بہتے کہ ساری ریش مبارک تر ہو کر سینہ اطہر پہ ٹپکنا شروع ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیفیت اس ہستی کی ہے جس کے طفیل ہمیں بخشش کی توقع ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کا کوئی تھوڑا سا حصہ بھی نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرت جی اس کے ساتھ ہی ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو آپ ہمیں اپنا سوال SMS کر سکتے ہیں۔ ایک اسکرین پہ نمبر اوپر ہے، بار بار اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے، 0333495501۔ اس پہ آپ ہمیں اپنا میسج کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو دارالعرفان منارہ آنا چاہتے ہیں اور حضرت جی سے ملنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس نمبر پہ فون کر کے ایڈریس لے سکتے ہیں۔ میں ایڈریس بتا بھی دیتا ہوں، بڑا آسان سا ہے۔ اگر لاہور سے یا راولپنڈی سے آپ کلر کہار آئیں تو کلر کہار سے ایک راستہ نکلتا ہے جو خوشاب کی طرف جاتا ہے۔ اس خوشاب روڈ پہ آپ 25 کلومیٹر آئیں گے تو دارالعرفان منارہ، وہاں پہ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، بڑی مشہور جگہ ہے، تو یہاں پہ آ کے آپ حضرت صاحب سے مل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم بابان صاحب۔ حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔ میجر امان اللہ خان ہیں پشاور سے، یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں ہے کہ جب دشمن کا مقابلہ آ جائے تو جم کر لڑو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ آپ یہ فرمائیے کہ لڑائی کے وقت پوری توجہ تو دشمن کی طرف ہوتی ہے، اس وقت ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اگر ذکر شروع کر دیا تو لڑیں گے کیسے؟ گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو ذکر اللہ کریم نے فرمایا ہے، اور یہ ذکر قلبی ہے، اور قلبی ذکر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ صحیح۔ جب آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں وہ بھی ذکر الہی ہے، کوئی نیک بات کرتے ہیں وہ بھی ذکر الہی ہے، جو کام شریعت کے مطابق کرتے ہیں عملاً وہ بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ جس کیفیت میں کرنے کو حکم دیا جا رہا ہے یہ قلبی ذکر ہے۔ صحیح۔ اور قلب جب ذاکر ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی توجہ کو بھی کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ جنگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کی توجہ غیر ذاکر کی نسبت زیادہ بڑھ جائے گی، سبحان اللہ، اور آپ زیادہ کام کر سکیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عین حالت جنگ میں ہی ذکر کرو، آپ ذکر کرتے ہوں گے تو پھر حالت جنگ میں بھی ذکر کریں گے نا۔ صحیح صحیح۔ اگر آپ کرتے نہیں ہیں تو اس وقت تو پھر آپ نہیں سیکھ سکتے۔ بالکل تو صحیح۔ یہ جو ذکر قلبی ہے اس کی خصوصیت یہی ہے، اور یہی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، سوئے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، ہر حال میں ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے کہ جس میں قلب اور باڈی سیل ذاکر ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور وہ دنیا کا کوئی کام بھی ہو اس میں اتنی توجہ نہیں ہونی چاہیے جتنی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ آپ کسی جگہ لٹک گئے ہیں، ایک رسی آپ نے پکڑی ہوئی ہے، آگے آپ کوئی بٹن ٹھیک کر رہے ہیں، بجلی ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی کر رہے ہیں، تو کیا اس رسی کی طرف سے غافل ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے پھر تو ادھر سے غافل ہوں گے تو گریں گے، گر پڑیں گے نا جی۔ کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہی حال ہے کہ آپ تمسک باللہ تو آپ کے ساتھ ہے، آپ نے اللہ کریم کا دامن پکڑا ہوا ہے، دین کا دامن تھاما ہوا ہے، دین کی رسی کو تھاما ہوا ہے، تو حالت جنگ میں بھی آپ اسے بھول تو نہیں سکتے۔ ظلم تو آپ لڑائی میں دشمن پر بھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب لڑائی لڑنی ہے تو پھر اس کی ذات کے لیے لڑنی ہے، اپنی اگر اپنی لڑائی لڑیں گے تو وہ تو لڑائی نہیں بات ہی ہے، ختم وہ تو بات ختم ہوگی نا، وہ تو مسئلہ ہی اور ہو گیا، وہ اور مسئلہ ہو گیا۔ تو جب اسی کی ذات کی خاطر لڑنا تو اس کو کیسے آپ اس کو بھلا تو سکتے؟ بلا نہیں سکتے، اور اس کا ساتھ ضروری ہے، اور اس کی رحمت اور تائید ضروری ہے۔ اور جتنی ادھر توجہ زیادہ ہوگی اتنا آپ ڈٹ کے حضرت مقابلہ- علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جنگ میں انہوں نے لڑتے لڑتے دشمن کو گرا لیا، یہودی کو، اور اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے اور
خنجر اٹھایا سینہ پھاڑنے کی تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا تو آپ نے چھوڑ دیا. کیا بات. تو اس نے کہا عجیب بات ہے, میں نے سمجھا تم مجھے اللہ اکبر میری جسم کو بھی ٹکڑے کر دو گے. تم نے مجھے فرمایا میں تمہارے ساتھ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. تم نے جب تھوکا تو میری ذات کو غصہ ہے, میں اپنی ذات کے لیے تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا, کچھ نہیں کہتا. تو ہماری ذات کی تو لڑائی ہے. تو کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ اللہ کی یاد موجود تھی, بالکل عظمت الہی موجود تھی کہ نہیں, دل ذکر کر رہا تھا. سبحان اللہ, یہی مقصود ہے. سبحان اللہ. احسن علوی پرانی پنڈی, اب پتہ نہیں کہاں ہے پرانی پنڈی جی, یہ کہتے ہیں میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ علماء نے لکھا ہے آگ, پانی, مٹی اور ہوا سے نفس انسانی بنتا ہے اور انسان کا مزاج ان عناصر اربعہ کے اثر سے متاثر ہوتا ہے. مولانا صاحب ایک انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس میں کس عنصر کا اثر غالب ہے اور اسے کیوں کر زائل کیا جائے؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے, علماء نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے اور یہ بھی درست ہے کہ عناصر کا غلبہ ہوتا ہے, لیکن آپ ایک بات بھول رہے ہیں کہ یہ چاروں عناصر وجود مادی کا حصہ ہے. صحیح. اور جو نفس پیدا ہوتا ہے وہ ان چاروں کے ملنے سے بنتا ہے. بالکل. تو ظاہر ہے جب وہ مادے سے بنا ہے تو اس کی زیادہ توجہ مادے کی طرف. لیکن ایک بہت طاقتور چیز اللہ نے اس میں روح داخل کر دی. سبحان اللہ. اب اگر آپ اپنی روح کو زندہ رکھیں گے تو ان کی خصلتیں دبی رہیں گی, غالب وہ رہے گا. کیا بات ہے. اور اگر آپ روح کی غذا دوا کا اہتمام نہیں کریں گے, روح کمزور ہوتی جائے گی, یہ غالب آتے جائیں گے. تو غصہ آگ کی خصوصیت ہے. اسی طرح پانی کا طوفان یا ہوا کے طوفان بربادی کے آثار جو ہیں یہ الٹ جاتے ہیں. اور اگر روح غالب ہو تو آگ بھی آپ کی خادم بن جاتی ہے, روٹیاں پکاتی ہے, پانی آپ کی حیات کا سبب بن جاتا ہے, ہوا زندگی کا سبب بن جاتی ہے, مٹی آپ کی رہائش کا سبب بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اگر روح اور اس کی اوصاف غالب ہوں گی تو یہ چیزیں آپ کی خادم بن جائیں. صحیح. اگر روح کمزور ہوگی تو ان میں طوفان آئے گا, پھر آگ کا طوفان, اسی طرح خاک کا طوفان, ہوا کا طوفان, پانی کا طوفان, پھر وہ آپ کی وہ کیا کہتے ہیں ذاتی کو بہا کے لے, سونامی آئے گی پھر آپ کی, اور وہ چیزیں ہو جائیں گی. تو اب روح کو باقی رکھنا, طاقتور رکھنا, یہ ہے اطاعت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر. جتنا آپ دین پر رہیں گے, جتنا اللہ کو یاد کریں گے, جتنے کام حضور کے حکم کے مطابق کریں گے, روح طاقتور ہوتی جائے گی, یہ چیزیں آپ کی خادم ہوتی جائیں گی. سبحان اللہ. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں ڈاکٹر فیاض احمد سیالکوٹ سے. آپ نے ایک پروگرام میں نااہلوں کی صحبت کے نقصانات بتائے تھے. مولانا صاحب بحیثیت ڈاکٹر کے میرا تو واسطہ ہی ہر قسم کے ہر شعبہ زندگی سے پڑتا ہے. میں ذکر قلبی بھی کرتا ہوں. میں اب بے نمازی یا بے دین لوگوں سے کس طرح بھاگ سکتا ہوں؟ کچھ ایسا حل فرما دیجئے کہ مجھ پہ کسی کی صحبت کا اثر نہ پڑے. گزارش یہ ہے جی کہ نااہلوں کی صحبت اور شے ہے اور نااہلوں کے ساتھ ملاقات یا کاروبار یہ اور شے ہے. صحیح. صحبت ہوتی ہے, آپ ان سے استفادہ کرتے ہیں, ان کے پاس بیٹھتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے, سنتے ہیں, اسے تو برائی ہی آئے گی. آپ کی ملاقات ہوتی ہے, آپ ان کی مدد کرتے ہیں. ڈاکٹر تو بہت زیادہ مدد کرتا ہے. جی ہاں. تو آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے آپ کی صحبت میں آ جائے. وہ سبحان اللہ. آپ ان کی صحبت میں نہیں جاتے, وہ آپ کی صحبت میں آتے ہیں اور انہیں آپ سے اثرات لینے چاہیے. بے نماز نمازی ہو جائے, جھوٹ بولنا چھوڑ دے, چوری کرنا چھوڑ دے. صحیح. کیونکہ لوگوں سے الگ رہنا تو کوئی دین نہیں ہے, لوگوں میں رہنا ہی دین ہے. آپ ان کی صحبت میں نہ جائیں, وہ آپ کی صحبت میں آ جائیں. اپنے کردار کو آپ اس طرح بہتر کریں کہ وہ آپ کی صحبت میں آ جائیں. راشدہ راول پنڈی سے یہ کہتی ہے مولانا صاحب میں بچپن ہی سے نمازی اور تہجد گزار ہوں. قرآن پاک بھی ترجمہ سے پڑھ رکھا ہے. پوری کوشش کرتی ہوں کہ نماز میں توجہ برقرار رہے. ہر ممکن شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن میرے دل کو وہ سکون نہیں ہے جو ہونا چاہیے. بہت اندر ایک بے کلی سی ہے. برائے مہربانی اس کا کوئی حل فرما دیجیے.
اللہ کریم کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو بیٹا اللہ کی یاد میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر سیکھیں اور اللہ کا ذکر کریں تو اس کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دل کو جب آپ کچھ غذا ہی نہیں دیتے تو اسے سکون کیسے آئے گا؟ صحیح، بالکل صحیح، دماغ سے اطاعت کرنا اور بات ہے اور دل میں وہ کیفیات آنا ایک اور بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، نیک گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، نیکی سیکھتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن اس سب کے بعد دل کی حیات ضروری ہے جو ذکر الہی میں ہے، اور دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ آپ ذکر سیکھیں، اللہ اللہ کریں تو انشاءاللہ دل کو بھی سکون ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احمد علی کراچی سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی براہ کرم یہ فرما دیجئے کہ ایک شخص کو یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا قلب ذاکر ہو گیا ہے؟ قلب جب ذاکر ہو جائے تو ٹیسٹ بدل جاتا ہے، گناہ کڑوے لگتے ہیں، نیکی مزیدار لگتی ہے۔ سبحان اللہ، ایک ہی بڑا معیار ہے۔ آسان سا نسخہ اور آسان سا حل۔ سبحان اللہ۔ مریم یوسف کراچی سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم تسبیح پہ استغفار پڑھیں تو گستاخی معاف، مجھے تو وہ محض ایک لفظ کی تکرار محسوس ہوتی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بعض اوقات آپ کسی لفظ کی تکرار بھی کرتے رہیں تو اس کا اثر آپ پہ آ ہی جاتا ہے۔ صحیح، استغفار پڑھنا جو ہے یہ مصیبتوں سے نجات اور دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے بھی ہے اور معافی کے لیے بھی ہے، لیکن اصل معافی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو گناہ کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، صحیح، جو غلطی کر چکے ہیں اس پر پشیمان ہو، اس کی تلافی کریں، یہ معافی، یہ توبہ ہے۔ یہ توبہ ہے، بالکل صحیح۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطی ہو گئی اس کی تلافی کریں، کسی کے پیسے کھا لیے تو کوشش کریں اسے واپس پہنچ جائیں، کسی کی دل آزاری کی ہے تو اس سے معذرت کر لیں، کوئی بھی جس طرح کا اس کی تلافی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی آپ نے کسی کے پیسے کھا لیے، بدل گئے، مر گئے، زمانہ گزر گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسے ثواب پہنچا دیں، تلافی کی کوئی صورت کریں اور آئندہ عہد کر لیں کہ مجھے اللہ بچائے میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو یہ سبحان اللہ، اصل استغفار یہ ہے۔ باقی رہا استغفار کا پڑھنا تو وہ بھی ضائع نہیں جاتا، آپ پڑھتے رہیں ایک لفظ، اس کی تکرار بھی اس کی کیفیت دل میں پیدا کر دیتی۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ حق نواز پنڈی گھیب سے مولانا صاحب، خواب میں اگر کوئی اشارہ ہو، مثلا صدقہ دینے کا یا کسی کی مدد کرنے کا، تو کیا وہ درست ہوتا ہے؟ اس پہ عمل کر لینا چاہیے؟ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں دن بھر ہم نے دیکھا سنا تو ذہن میں وہ تصویریں بن گئیں، یا کوئی ناول پڑھا، کوئی فلم، بچے ڈرتے ہیں چھوٹے، مجھے رات امریکہ سے وہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا بچہ سوتے میں ڈر جاتا ہے، میں نے کہا یہ ہارر مووی دیکھتا ہو۔ ہاں وہ تو دیکھتے ہیں، میں نے کہا وہ امیجنیشن اسے خواب میں آ جاتی ہے، اس میں تو کوئی پریشانی کی بات تو نہیں، وہ نہ دیکھے۔ آپ کچھ اور دکھائیں اس کو، کوئی دین کے حوالے سے کوئی چیز۔ صحیح، ایک بعض اوقات خواب من جانب اللہ کوئی رہنمائی ہو جاتی ہے، صحیح۔ ایک خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، پریشان کن یا برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب خواب کا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ آسان سا تو یہ ہے کہ اچھا خواب آئے تو آنکھ کھلے تو الحمدللہ کا، صحیح، کوئی خراب آئے تو لا حول پڑھ کر آپ بائیں طرف تھوک دو، صحیح، اور اسے بھول جاؤ۔ لیکن اگر کسی بھلائی کا اشارہ ہو تو نیکی، یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی کام خلاف شریعت نہ ہو، آپ کا کوئی خواب وہی الہی کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، اتباع حضور کا کرنا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی خواب آتا ہے کہ آپ کو خیرات کر دیں یا کسی کی مدد کر دیں، اچھی بات ہے، بالکل صحیح۔ حضرت جی ایک آخری سوال جلدی سے شامل کرتے ہیں۔ فرادیبہ ہیں گجرات سے، زبان تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہی ہے، یہ دل کس طرح ذکر کر سکتا ہے؟ دل تو یاد کر سکتا ہے، ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ میں شاید اس سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں کہ یہ کیفی چیزیں ہیں، یہ کیفیات ہیں، اور کیفیات کرنے سے ان کی سمجھ آتی ہے، باتیں بنانے سے نہیں آتی۔ تو بیٹے آپ ذکر قلبی سیکھ کر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قلب بھی ذکر کرتا ہے۔
بالکل صحیح. اب تو آپ کی ماڈرن سائنس بھی یہاں پہنچ گئی کہ سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، حکم بھی دیتا ہے، تو کیا بات نہیں کرتا؟ بلکہ سائنس تو اب کہتی ہے کہ یہ حاکم ہے، دماغ اس کا تابع ہے. تو حاکم ہے تو بات بھی تو کرتا ہوگا. بے شک بے شک بے شک. سنتا جو ہے وہ بات بھی بات بھی تو کرتا ہے، کرتا جو ہوگا. حکم دیتا ہے وہ بات بھی کرتا سبحان ہے. اللہ، تو یہ سبحان اللہ. کرتا بھی ہوگا، لیکن آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کرتا ہے. سبحان اللہ. حضرت جی اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم، آپ بھی اگر اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر بار بار ابھرتا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے اگر آپ نے میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجیے questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں میل کر دیجیے، آپ کا سوال ہم ضرور شامل کریں گے. آخر میں حضرت جی کی کتاب نقوش سے اقتباس ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسانیت کا ہر فرد اپنی جگہ اللہ نے اہم بنایا ہے. ہر فرد ضروری ہے، کوئی شخص فالتو نہیں ہے، کوئی شخص اس قابل نہیں کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے. ہر شخص اتنا ہی اہم ہے جتنا ہم اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں. انسانیت کی بقا ایک دوسرے کا حق دینے میں ہے، چھیننے میں نہیں. یہ فلسفہ سمجھ آ جائے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ فلسفہ سمجھنے کے لیے خالق سے آشنائی ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. لا